جو کلمہ لا الہ الا اللہ کہے لیکن دل کے اخلاص کے ساتھ کہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام جن کو اللہ نے حضور کی صحبت کے لیے چنا اور جن کو اللہ نے حضور کی نیابت میں اپنا دین، کیونکہ پہلے تو انبیاء دین پہنچاتے تھے، اپنا دین پوری انسانیت تک پہنچانے کے لیے چنا، اور سب سے پہلے شاگرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے ان کو چنا تھا اور حضور کی صحبت کے لیے پسند کیا تھا، اس لیے اللہ نے ان کو سمجھ بھی ایسی دی، فوراً سوال کیا تاکہ ساری انسانیت کے لیے رہبری رہنمائی آسانی ہو۔ اے اللہ کے رسول، یہ اخلاص کیا ہے؟ آپ جو شرط لگا رہے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہے اخلاص دل کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ قیل وما اخلاصها یا رسول اللہ، فوراً اے اللہ کے رسول اس کا اخلاص کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تحجزہ عن محارم اللہ، کہ جب اس نے یہ اللہ سے وعدہ کر لیا آپ ہی میرے معبود ہیں اور میری زندگی آپ کے حکم کے مطابق گزرے گی، میں آپ کا بندہ ہوں، تو یہ کلمہ اس کو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں اور اللہ کی نافرمانیوں اور ناپسندیدہ باتوں سے روک دے۔ کیونکہ گناہ یہ ایک سیاہی ہے، گناہ ایک بدبو ہے، گناہ ایک تعفن ہے۔ انسان سے جب گناہ صادر ہوتا ہے تو اس کی سیاہی بدبو اس کی روح پر اور اس کے دل پر چھا جاتی ہے، سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، لیکن اللہ کریم ہے، توبہ کر لے تو اللہ اس کو جو ہے نقطے کو دھو دیتے ہیں، سیاہی کو دور فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ کلمہ طیبہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کی زندگی پاکیزہ بنتی ہے۔ یہ کلمہ اخلاص ہے کہ ہر عمل اس کا خالص اللہ کے لیے، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ پر ایمان والے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس لیے ہمارا تو ہر قدم اللہ کے امر کے مطابق قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، عبادت اور میری قربانیاں اور مناسک اور میرا جو ہے زندگی اور موت وہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تو اس کلمے کے ذریعے حضرات انبیاء کرام اللہ کا تعارف کراتے، اس کلمے کے ذریعے ان کی زندگیوں میں اخلاص آتا، ان کا کھانا پینا، ان کی غمی خوشی، ان کی صبح اور شام یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتے اس کلمے کی بنیاد پر، اور پھر جب زندگی پاکیزہ بنتی تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لے آئے، جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا اور جن کی زندگی پاکیزہ بن گئی، تو وہ تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ اللہ سے محبت۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب سے، اپنے محبوب کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، جب ایمان ان کے دلوں میں پختہ ہو جاتا، اللہ کے احکام اترتے اور یہ ایمان والے اللہ کے احکام پر چلتے اور انہی کو اللہ زمین کا وارث بناتے۔ نبیوں کی دعوت پر جب حجت پوری ہو جاتی پھر اللہ باطل والوں کو یہاں ختم فرما دیتے۔ قوم نوح کو طوفان کے ذریعے، حتیٰ کہ اس میں نوح علیہ السلام کا ایک سگا بیٹا جس کا نام کنعان، وہ ایمان نہ لایا، اور نوح علیہ السلام کی 2 بیویوں میں سے ایک بیوی جو ایمان نہ لائی تو وہ بھی نافرمانوں کے ساتھ چلی گئی۔ کہ جب نوح علیہ السلام کو حکم ہوا آسمانوں سے پانی برسے اور تندور جہاں آگ جلتی ہے وہاں سے بھی پانی ابلے، تو پھر یہ جو کشتی بنائی ہے اس میں ایمان والوں کو سوار کرو، اور میں تمہیں اور تمہارے اہل کو جو تمہاری اتباع کرنے والے ہیں ان کو بچاؤں گا، باقی سب کو ہلاک کر دوں گا۔ تو نوح علیہ السلام جب ایمان والوں کو سوار کر رہے ہیں تو دیکھا پہاڑ کے دامن میں ان کا اپنا بیٹا وہ کھڑا ہوا ہے، اور نوح علیہ السلام نے بڑے پیارے یا بنیا، اے میرے چھوٹے سے بیٹے، پیارے بیٹے، آ جاؤ ہمارے ساتھ آج کشتی میں سوار ہو جاؤ، کیونکہ آج